بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے علامات قیامت۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان المبارک بھی الوداع ہونے والا ہے اور اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ سنہری موقع ہے اور یہ قیمتی لمحات ہیں۔ کیا پتہ یہ آئندہ سال ہمیں میسر آئیں یا نہ۔ یہ ایسے لمحات ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی جو رحمت ہے وہ وافر انداز میں آج کے دن تقسیم ہونے والی ہے۔ روزہ دار کا تو ویسے ہی اللہ کے دربار میں مقام بڑا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہو تو دعاؤں کی قبولیت کا جو انداز ہے وہ ایک منفرد قسم کا ہے۔ اب رمضان بھی ہو، بندہ روزہ دار بھی ہو اور جمعۃ المبارک بھی ہو، پھر اتنی مقدس گھڑیاں مل جائیں بندے کو، بندہ کچھ نہ لے سکے اللہ سے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، تو ہمارے لیے یہ
ضروری ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ جب خالق کائنات جل جلالہ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے تو ہم بھی اسی کی طرف توجہ کریں، متوجہ ہو کر خالق کائنات جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آئندہ اچھے اعمال کی نیت کر لیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور جنتیوں والے کام کرے، میرا بندہ توبہ کرے۔ حالانکہ بندوں کی توبہ سے اللہ کو کچھ نفع نہیں ہونے والا، اللہ بے نیاز ہے۔ سارے بندے بفرض محال گناہگار ہو جائیں، دور ہو جائیں دین سے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ اور اللہ کرے ایسا ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، سارے پہلے نمبر کے متقی بن جائیں، اس میں بھی اللہ کا کچھ نفع نہیں۔ نفع ہے تو بندے کا اپنا ہے، نقصان ہے تو بندے کا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جل وعلا اپنے بندوں کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو واضح فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ افرح بتوبۃ عبد المؤمن، ایک مسلمان کے توبہ کرنے پر اللہ رب العزت اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جس کی آگے مثال میں جس کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی مثال دے کر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اس سے کہیں زیادہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ ایک شخص سواری پہ بیٹھا ہے، نازل فی ارض، وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ ایسی زمین پہ اترا، وہ بے آب ہو گیا، صحرا میں، جنگل میں، وہ اونٹنی سے اترا، علیہا طعامہ و شرابہ، اسی اونٹنی پہ اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پانی بھی تھا۔ اور یعنی بندہ سواری پہ بیٹھا اور اس نے سفر شروع کیا، کافی دیر سفر کرتا رہا، آخر تھک کے ایک ایسی جگہ پہ وہ اترا سواری سے جہاں پہ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، اور وہ بندہ اترا ہے۔ اب سارا سامان اس کا اونٹنی کے اوپر ہے، پانی بھی، کھانا بھی۔ فوضع رأسہ فنام نومۃ، اس نے اپنے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اپنی کلائی پر سر رکھ کے سو گیا، رستے پر ہی تھکا ہوا تھا، تو اس نے اپنے اونٹنی کی جو مہار ہے، لگام ہے جو، وہ اس نے پکڑی ہوئی ہے، اس کی نکیل، تو اپنی کلائی سر کے نیچے رکھی سو گیا۔ تو جب اٹھا تو وہ اونٹنی بھاگ چکی تھی، فطلبہا، ادھر ادھر دوڑ کے اس نے اونٹنی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ گرمی بھی بڑی تھی، پیاس کی شدت، بھوک بھی، اور جو بھی اس کو مصیبتیں تھی وہ ساری کی ساری آن پڑی۔ اب پانی بھی اونٹنی پہ ہے، کھانا بھی اونٹنی پہ ہے، آس پاس دور دراز تک کوئی علاقہ ایسا نہیں، آبادی نہیں ہے۔ اب وہ اس کو دوڑ دوڑ کے تلاش کرتا ہے، جب دوڑا تو مزید پیاس بڑھی، بھوک کی شدت آئی، تو اس نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر دیکھتا رہا،
ارجعوا الی مکان الذی کنت فی، یعنی ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ دور نکل گیا تھا. اب کہتا ہے وہاں جا کے لیٹتا ہوں جہاں پہلے سویا تھا. فانا حتی اموت، میں سوتا ہوں تاکہ مر جاؤں، حتیٰ کہ میں مر جاؤں. پہلے وہ اونٹنی کو تلاش کر رہا تھا، کافی دور نکل گیا، پھر سوچا کہ میں اسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ میں پہلے سویا تھا، اونٹنی گم ہوئی تھی، اور میں وہاں سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور رستے پہ میں سوتا ہوں یہی مر جاؤں گا تو کوئی جب کہیں یہاں سے گزرے گا کسی دور میں تو میری ہڈیاں کم از کم دفن کر دے گا، تو رستے پہ میں جا کے سوتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں. عجیب بندہ ہے، بندہ سوتا ہے اٹھنے کے لیے اور یہ سو رہا ہے مرنے کے لیے کہ میں سوتا ہوں مر جاؤں گا رستے پہ. اب سوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، تو اس نے کوشش کی، آنکھیں بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے، اس طرح. تو وہاں پہ جب وہ لیٹا تو اس نے آنکھیں بند کی، تو آنکھیں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے. اب وہ تو موت کے منہ سے واپس آ گیا، اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ اب میرے لیے سارا میرا مستقبل روشن ہو گیا. جس نے 100% مرنے کا بندوبست کر رکھا تھا اور مرنے کا جو ہے وہ پروگرام اس نے بنا رکھا تھا، اب 100% اس کی زندگی روشن ہو گئی. اس نے فوراً جو نا سواری کے اوپر سے پانی لیا، وہ پیا اور کھانا کھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب مثال پیش کی، فرمایا اب صحابہ اندازہ لگاؤ کہ اس بندے کو جو موت کے بالکل منہ میں چلا گیا تھا، اچانک موت کے منہ سے واپس آیا اور اس کی زندگی بحال ہوگی، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خوشی کی جو ہے وہ انتہا نہ رہی اور اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ جملہ بولا. اب تمہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جب یہ نبوی مثال سامنے آ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن، فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری اور زاد راہ کے مل جانے پہ ہوئی، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے ایک بندہ مومن کے توبہ کرنے سے. بے نیاز اللہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے. خالق کائنات کی یہ منشا ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے بندے جنت میں جائیں، شیطان کے جو ہے وہ چیلے نہ بنیں، شیطان کے رستے پہ نہ چلیں، میری بات مانیں، میری طرف آئیں، میری رحمت ان کا انتظار کر رہی ہے. تو آج جتنے بھی میرے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت جل وعلا اتنا خوش ہوتا ہے بندہ مومن کے توبہ کرنے سے، تو کیوں نہ آج ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، کیوں نہ آج ہم اپنے جو کیے ہوئے برے عمل ہیں ان سے باز آ جائیں، رب ذوالجلال سے یہ عہد کریں اے اللہ تو نے ہمیں اتنا موقع عطا کیا، اتنا سنہری موقع عطا کیا کہ ایک رمضان کا مہینہ، دوسرا جمعۃ المبارک، تیسرا روزہ دار ہونا، اتنی بڑی سعادتیں جب مل جائیں تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. تو آج جمعہ کے حوالہ سے میں ایک دو حدیث تمہارے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لحاظ سے جو ارشادات عطا فرمائے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ الترغیب و ترہیب کی پہلی جلد کے اندر میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. ان یوم الجمعۃ سید الایام،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کا سردار دن ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے ہاں جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مقام ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْأَضْحَى، جمعہ کا دن عام نہ سمجھو، جمعہ کے دن کو بالکل یوں نہ عام دنوں کی طرح نہ سمجھو، فرمایا جو سال کے بعد تم انتظار کرتے ہو عید الاضحیٰ کا، سال کے بعد آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کی جو عظمت اللہ کے ہاں ہے وہ عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فرمایا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید الفطر جو آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس جمعہ کا مقام عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی کچھ خصلتیں، 5 خصلتیں بیان کرتے ہیں، 5 خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَفِيهِ 5 خلال خلق اللہ فیہ آدم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی دن آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے۔ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، اور اسی دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن ہی آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ، فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے لا يسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ ایاہ، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن ایک گھڑی اللہ رب العزت جل وعلا نے ایسی رکھ دی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی اللہ سے مانگا جائے رب ذوالجلال دعا رد نہیں فرماتا بلکہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس گھڑی کے بارے میں اس کو مخفی رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ گھڑی صبح کے اذان کے وقت ہے، ظہر کے وقت ہے، وہ 2 خطبوں کے درمیانے وقت ہے، عصر کا وقت ہے، یا مغرب، یا پورے دن میں کون سا وقت ہے، اس کو چھپا کے رکھا گیا، مخفی رکھا گیا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے جو اس کو چھپایا تو یہ بھی ایک بندوں پہ احسان ہے تاکہ میرے بندے پورا دن وہ گھڑی تلاش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو، مومن ہو، اور جمعہ کا دن ہو، پورا دن وہ میری یاد میں رہے، وہ میرا ذکر کرتا رہے، وہ گھڑی کو تلاش کرتا رہے، جو جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا اسے وہ گھڑی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ آگے قید بھی لگا دی، فرمایا ما لم یسأل حرام، مانگنے والا حرام نہ مانگے، مانگے جائز، حلال مانگے، حلال جو بھی مانگا جائے جمعہ کے دن اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں میں جمعہ آتا ہے، رمضان کے علاوہ۔ اب رمضان المبارک بھی ہو، آخری جمعہ، یہ جو اس کی قیمت ہے نا جمعہ کی، جو اس کا مقام ہے، اور جمعۃ الوداع کا جو مقام ہے، یہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس جمعہ کا اہتمام کرے۔ تو ہمارے لیے یہ احادیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ احادیث میں ہمارے لیے اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ تم جو ہے جمعہ کے دن اس گھڑی کو تلاش کرو، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے۔ فرمایا جب تم اس طرح کرو گے یاد تو اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں وہ موقع ضرور عطا فرمائے گا۔ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔
جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن سے سارے فرشتے مرعوب ہیں اور سارے آسمان، ساری زمینیں، سارے دریا، سمندر، پہاڑ. کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرمایا اسی دن تو قیامت قائم ہوگی. سارے پرندے، حیوانات، دریا، سمندر، پہاڑ، سارے اللہ کے فرشتے اس جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. تو اس واسطے اس کا جو اہتمام ہے، جمعہ کی جو خصوصی برکتیں ہیں ان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الغسل یوم الجمعۃ لا یسل الخطایا من اصول الشعر استلالا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنے سے، جمعہ کے لیے غسل کرنے سے یوں سمجھو کہ جسم کے ایک ایک بال سے وہ پانی گناہوں کو بہا کے لے جاتا ہے. تو اس واسطے آج جو موقع ہے شاید پھر نہ آئے، تو اس واسطے پورے جذبات سے اور پورے خلوص سے، پوری محبت سے آج کے دن کو اہتمام سے منایا جائے. یہ جمعۃ الوداع ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اس کی توفیق بخشے. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ علامات قیامت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری جو دنیا ہے اس کی مدت کو ایک دن سے اس کو تشبیہ دی. فرمایا کہ جیسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک وقت ہوتا ہے، فرمایا میری امت یہ تمہارا اتنا وقت ہے. عصر سے لے کر غروب تک تمہارا وقت. یہ آدم علیہ السلام سے وقت چلا تھا، تو جب یہ رواں ہوا آدم علیہ السلام سے تو اس وقت فجر کا وقت تھا. آگے ساری امتیں جو مدت گزرتی گئی وہ عمر اتنی ہو گئی کہ جتنا سورج عصر تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا اب عصر سے لے کر مغرب تک یہ ٹائم ہمارا ہے. اب ہے مغرب ہونے والی، یعنی قیامت آنے والی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورج کا جو وقت ہے غروب ہونے کا، وہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت کافی دور تھا. اب ہمارے لحاظ سے کافی قریب آ چکا ہے. اب قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. تو ان میں کچھ علامات کو بیان کیا گیا. وہ سال نہیں بیان ہوا کہ کس سال آئے گی. ہاں اتنا بتا دیا گیا کہ 10 محرم الحرام ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، یہ ارشاد فرما دیا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں. فرمایا جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا. اس میں ایک ہے علامات صغرا اور ایک ہے علامات کبرا. علامات صغرا جو ہیں وہ اب تک کافی ظاہر ہو چکی ہیں. ان کا ظہور 1-2 صدی سے نہیں، بلکہ ان کا ظہور اس وقت سے ہو گیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہی علامات صغرا میں سے ہے کہ آپ آئے پھر قیامت آئے گی. پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے تو یہ
آگے وضاحت کر جاتے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آخر الزمان ابھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو آپ نے فرمایا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آئے گی تو قیامت آئے گی۔ تو آپ کا تشریف لانا بھی یہ علامات صغرا میں سے ہے۔ تو علامات صغرا اب تک کافی حد تک ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور علامات کبرا وہ ہیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جب دجال نکل آئے گا۔ علامات کبرا میں ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو آج ہم جن چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہے علامات صغرا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن علامات کا ذکر فرمایا، اب تک وہ کس حد تک ظہور ان کا ہو چکا ہے اور کس حد تک وہ آ چکی ہیں۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الساعہ، فرمایا قیامت سے پہلے فتنے بہت آئیں گے۔ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے نا، بہت زیادہ اندھیری رات، فرمایا اس طرح فتنے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے ٹیلے پہ آپ کھڑے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھروں پر میں فتنے یوں دیکھ رہا ہوں، فتنے اترتے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برس رہی ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک فتنہ ہے۔ ایسے فتنے مجھے بعد میں نظر آ رہے ہیں کہ بعد میں میری امت پر وہ فتنے آئیں گے، اور جو ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یصبح الرجل مسلما ویمسح کافرا ویمسی مسلما ویصبح کافرا۔ فرمایا اتنے فتنے آ جائیں گے، اتنے فتنے آ جائیں گے قیامت سے پہلے کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یعنی ان کا ایمان متذبذب ہو جائے گا، وہ اپنے ایمان پر بھی ان کو ایمان نہیں ہوگا، اتنا کچا سا ایمان ہو جائے گا، کبھی مومن، کبھی کفر کی حمایت، کبھی پھر مومن ہو گئے، پھر کفر کی حمایت کر دی۔ فرمایا یوں اتار چڑھاؤ، آنا جانا، صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح کو مومن۔ اتنے فتنے آ جائیں گے کہ بندہ اپنے جگہ پہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یوں فتنے آئیں گے تو ایمان کو قائم رکھنا، محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ ایک نیزے کے پیسوں کے عوض بندہ اپنا ایمان بیچ دے گا، اتنا وہ یعنی کہ اس کی قیمت لگا دے گا، ایک نیزے کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کے عوض بندہ ایمان بیچ دے گا۔ دوسرے مقام پر میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ فرمایا حرج ہوگا، یہ حرج ہے لاہوری ہا والا، حرج نہیں، حرج ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا ومل حرج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل والکذب، قتل اور کذب، قتل بھی عام ہو جائے گا، جھوٹ بھی عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ یہ ہے حرج کہ قتل بھی عام، جھوٹ بھی عام۔ آج اگر ہم ارد گرد ماحول میں توجہ کریں، دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں اب پائی جاتی ہیں، اب بھی پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں میں،
عرض کی یا رسول اللہ قتل تو اب بھی ہے، ہم کافروں کو مارتے ہیں، کافر ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، تو آپ کس قتل کی بات کر رہے ہو؟ قتل تو اب بھی ہے۔ آپ فرما رہے قیامت سے پہلے قتل جھوٹ عام ہوگا، قتل تو اب بھی ہے۔ یا رسول اللہ کس قتل کی بات کر رہے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقتل الرجل جدہ واخاہ وابن عمہ، بندہ اپنے دادے کو قتل کرے گا، قیامت سے پہلے بندہ اپنے دادے کو قتل کرے گا، بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، وابن عمہ، اور چچا زاد کو قتل کرنا عام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ احادیث سننے کے ساتھ ساتھ دھیان توجہ اپنی ماحول میں رکھو، اور علاقے میں اپنے اس ملک میں اگر تھوڑا سا بھی بندہ علم رکھتا ہو تو یہ سارا کچھ سامنے ہے کہ بھائی بھائی کو کس حد تک اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بھائی بھائی کو قتل کرنا یہ خبریں عام ہیں، یہ ہو رہا ہے کافی عرصہ سے، اور چچا زاد کو تو قتل کرنے میں بڑی بہادری لوگ سمجھتے ہیں اور بڑا دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جو دادا اور پوتا کا تعلق ہے یہ بھی بڑا پیار والا اور محبت والا تعلق ہے، فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا، قیامت سے پہلے دادا کو قتل کیا جائے گا، پوتا دادے کو قتل کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث شریف میں فرمایا جارہ، پڑوسی پڑوسی کو قتل کرے گا، اور پڑوسی کے جو حقوق ہوتے ہیں نا یہ بھی اس کی بھی شریعت میں بڑی سختی فرمائی گئی، احادیث طیبہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ گیا جہاد پہ اور وہ جنگ جو ہے کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ادھر لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور پیچھے جو اس کا پڑوسی ہے اس نے اس کے گھر کا خیال رکھا، اس نے جو گھر کے لحاظ سے جو حقوق بنتے تھے، حق بنتا تھا، اس کا خیال رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جہاد پہ گیا اس نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے وہاں لڑتا رہا، فرمایا جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب اس پڑوسی کو ملے گا جس نے اس کے گھر کا خیال رکھا۔ اس حد تک ثواب میں شریک ہے پڑوسی۔ فرمایا قیامت سے پہلے یہ بھی ختم ہو جائے گا، پڑوسی پڑوسی کو قتل کرے گا۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لا یدری القاتل بأی شیء قتل ولا المقتول بأی وجہ قتل۔ آج سے 14 صدیاں پہلے میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا یہ ساری چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، تو یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بری علامتیں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں ہم ان سے بچیں، ہم اپنے آپ کو ان سے دور کریں، اور جو اچھی علامتیں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں وہ عادتیں ہم اپنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بری علامتوں میں ہم شریک ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یدری القاتل بأی شیء قتل، فرمایا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ولا المقتول بأی وجہ قتل، اور مقتول کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں مارا گیا۔ بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور جب وہ قاتل پکڑے جاتے ہیں پوچھو کیوں مارا، کہا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی قاتل کو پتہ ہی نہیں ہے میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کر دیا گیا۔
اور بندوں کو مارنا اتنا عام ہو جائے گا جیسے کیڑوں کو اور مکھیوں کو مارا جاتا ہے، اتنی ان کے نزدیک ان کی قیمت ہوگی بندوں کی، اور قتل کرنا اتنا عام ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا زوال الرجل المسلم اہون واشد علی اللہ من خراب الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف پوری دنیا کا تباہ ہونا، دوسری طرف ایک مسلمان کی روح کا نکلنا، ایک مسلمان کا قتل ہونا۔ اللہ کے نزدیک پوری دنیا مٹ جائے اتنا بڑا حادثہ نہیں، جتنا مومن کا قتل ہونا، مومن کی روح کا نکلنا حادثہ ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اتنا مقام ہے مومن کی روح کا، مومن کی جان کا، اور بندوں کا آج جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یوں مکھیوں کو جیسے کچلا جاتا ہے ایسے بندوں کو مارا جائے گا۔ لا يدري القاتل بأي شيء قاتل ولا المقتول بأي وجه قتل۔ قاتل کو پتہ ہی نہیں ہے، نشے میں دھوت ہے اور مار رہا ہے بندوں کو، اور جن کو مار رہا ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں قتل کر دیا گیا، جرم کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یاتی علی الناس زمان تدا الامم، ساری قومیں میری امت پر یوں جھپٹیں گی جیسے بھوکے پیالے پہ جھپٹتے ہیں، کما تدا الاکل علی قصعتها، جیسے پلیٹ پر کھانے والے جھپٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی قومیں میری امت پہ جھپٹیں گی۔ پلیٹ ایک ہو، کھانے والے بہت زیادہ ہوں، بھوکے بہت زیادہ ہوں، اور وہ جیسے بہت زیادہ بھوکے ایک پلیٹ پہ جھپٹتے ہیں، ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا قومیں میری امت پہ جھپٹیں گی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ اب ہم تھوڑے سے ہیں، ہم نے کافروں کو بھگایا ہوا ہے، اور آج جو ہے وہ ہم نے ان کو بھگایا ہوا ہے، کیا اس وقت ہم اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا اس دن اور اس وقت تم تھوڑے نہیں ہوگے، آج کی تعداد کے لحاظ سے کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ پھر اتنی جو کمزوری ہے وہ کیوں آئے گی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مسلمان تو ہوں گے مگر سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ان میں پختگی نہیں ہوگی، فولادی اعصاب نہیں وہ رکھتے ہوں گے، وہ بالکل ریت سے بھی کھوکھلے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تعداد بھی زیادہ، پھر تعداد کے ساتھ وہ ریت کی طرح کھوکھلے ہو جائیں گے، اور سمندر کی جو جھاگ ہوتی ہے، سیلاب کی جو جھاگ ہوتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ان میں نرمی آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ ان میں وہن آ جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا موت سے وہ ڈریں گے، زندگی سے پیار کریں گے۔ آج تم موت سے پیار کرتے ہو، فرمایا اس وقت جب یہ زمانہ آئے گا جب قومیں میری امت پہ جھپٹیں گی، فرمایا اس وقت لوگ دنیا سے پیار کریں گے، زندگی سے پیار کریں گے، اور موت سے ڈریں گے۔
فرمایا جب یوں ان کا عمل ہو جائے گا پھر ان پہ وہ قومیں جو دوسری ہیں وہ چپٹیں گی. اس حدیث کو سامنے رکھو، کشمیر کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو، دیگر اس طرح ممالک کو دیکھ لو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کو کچلا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس وقت لوگ موت سے ڈریں گے، موت سے بھاگیں گے، دنیا اکٹھی کرنے میں لگ جائیں گے، دنیا سے پیار کریں گے. فرمایا جب ایسا وقت آ جائے گا، فرمایا تم قیامت کا انتظار کرنا، قیامت بالکل جو ہے وہ قریب آ جائے گی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یاتی علی الناس زمان یعیر الرجل بایمانہ کما یعیر الفاجر اليوم بفجورہ. فرمایا ایک زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے میری امت پر، بندے کو اپنے ایمان پر اتنی شرم آئے گی جتنی شرم آج اس کو گناہ پہ آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آج بندہ گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے، ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے، ایک زمانہ آئے گا بندہ اتنا شرمندہ نیکی پہ ہوگا، اپنے ایمان پہ اسے اتنی شرم آئے گی. لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، نیکی کی طرف جانے میں. فرمایا اتنا یاتی علی الناس زمان یعیر الرجل بایمانہ، بندہ اپنے ایمان کو چھپائے گا، کہیں میں مسلمان ظاہر نہ ہو جاؤں، پتہ نہ چل جائے کہ میں مسلمان ہوں. اتنا وہ بھاگے گا، ہے مسلمان لیکن چھپا رہا ہے. فرمایا جس طرح آج گناہوں کو چھپایا جاتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں میرے زمانہ میں اس وقت اتنا ایمان کو چھپایا جائے گا. تو اس کی بھی مثالیں اگر ڈھونڈو گے تو مل جائیں گی. یہ علامات صغرا ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ پائی جائیں گی اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، قیامت بالکل جو ہے وہ قریب آ جائے گی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفتن ہا ہونا و اشارہ نحو المشرق، مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جہاں سے فتنہ نکلے گا. مشرق وہ مقام ہے جہاں پہ یمن کی طرف، نجد کی طرف وہ اشارہ بنتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے فتنہ اٹھے گا. حدیث میں ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، میں کوئی من گھڑت قصہ نہیں بیان کر رہا. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے یہاں سے فتنہ اٹھے گا. فرمایا یتکلمون بألسنتنا، وہ کلمہ ہمارا پڑھیں گے، لوگ کلمہ ہمارا ہوگا لیکن دین سے ایسے خالی ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے اور شکار سے گزرتا ہے اور بالکل خالی نکل جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی وہ کلمہ ہمارا پڑھیں گے لیکن دین سے بالکل خالی ہوں گے اور وہ یہاں سے وہ فتنہ نکلے گا. اسی طرح میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے قرب قیامت 4 فتنے ہوں گے. کون کون سے؟ الاولا یستحل فیہ الدم، قتل کی پرواہ نہیں کی جائے گی، خون حلال سمجھ لیا جائے گا، قتل کی بالکل پرواہ نہیں ہے. بندے کو مارنا تو بالکل معمولی کام ہو جائے گا، قتل کر دو جی، مار دو، یہ عام ہو جائے گا اور قتل کرنا بالکل آسان اور عام ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خون کو بھی حلال سمجھا جائے گا قیامت کے قریب. والمال، ڈاکے بھی بہت زیادہ ہوں گے، چوریاں اور یہ وارداتیں بہت زیادہ ہوں گی. دوسرے کا مال چھیننا
چھین لینا یہ اپنے لیے وہ یوں حلال سمجھیں گے کہ جو مال دوسرے کے پاس ہے وہ ہمارا ہے، چھین لو. وارداتیں ہوں گی، ڈاکے ہوں گے. والفرج، بدکاری عام ہو جائے گی. بدکاری، اگر یہ جو علامتیں بیان ہو رہی ہیں کہ خون کا حلال سمجھنا، ڈاکے اور وارداتیں عام ہو جانا، اور برائی کو اگر آپ دیکھو تو بڑے بڑے اڈے موجود ہیں اور بالکل عام ہے، عام سا کام ہے برائی کی طرف جانا، اور برائی کا جو سلسلہ ہے عام ہو چکا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والدجال، اور دجال آ جائے گا. اس وقت تم جو ہے وہ قیامت کا انتظار کرنا. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب علم اٹھا لیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. علم اٹھا لیا جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم جو ہے وہ سینوں سے نکال لیا جائے گا، یا وہ جو پڑھنے کے ذرائع ہیں، کتابیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم، علماء یہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور نااہل لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے اور وہ فتوے دیں گے. علماء کی کمی آ جائے گی. آگے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہالت عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب پینا یہ بھی عام ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ چیزیں آ جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا. فرمایا اس وقت قیامت جو ہے وہ بالکل قریب آ جائے گی. فرمایا جب یہ علامتیں پائی جائیں گی، جتنی بھی میں نے احادیث بیان کی اور جو علامتیں ان میں بیان ہوئیں، اگر غور کریں تو یہ ساری علامتیں آج اکثر مقامات پہ پائی جا رہی ہیں. تو جب یہ ماحول بن جائے، جب وہ دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل قریب، اور زمین جو ہے اس میں جو قوت ہے، قوت جاذبہ، گرمی کو بھی جذب کرنا، سردی کو جذب کرنا، یہ ختم ہو جائے گا اس میں. اب زمین پہ جو سورج شعاعیں ڈالے گا اور گرمی آئے گی، زمین جذب نہیں کرے گی، زمین بھی نیچے سے وہ آگ واپس کرے گی. اوپر سورج قریب ہے، نیچے سے زمین جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اور وہ بھی آگ اگل رہی ہے، اور پسینہ ہوگا، اور پسینے میں کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں گے، بدبودار پسینہ، گھبراہٹ. 50,000 سال کا ایک دن، وہ دن جب کوئی کسی کا تعلق جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. ماں بیٹے سے بھاگے گی اور بھائی بھائی سے بھاگے گا، قریب نہیں آئیں گے. تو یہ دن، اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے. اللہ کا عرش، اور وہ بھی خاص لوگوں کو میسر آئے گا. اللہ رب العزت اس اتنے مشکل وقت میں بھی کچھ لوگوں کو سہولتیں عطا فرمائے گا، کچھ لوگوں کو پروٹوکول اس دن بھی دیا جائے گا. وہ تب ملے گا جب اس زندگی میں ہم ہوش کریں گے، توبہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. میرے اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اتنے سنہری موقع اور اتنے جو کرم کی انتہا والے موقع ہمیں عطا فرمائے.
اگر ہم سوئے رہیں غفلت میں رہیں بدبختی ہے۔ تو اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنے اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خالق کائنات جل جلالہ خصوصی کرم نازل فرمائے۔ آئندہ جو ہماری زندگی باقی ہے اللہ رب العزت اچھے اعمال والی، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مالک کائنات جل وعلا جو ہے خصوصی کرم نازل فرمائے، سینوں کو منور، چہروں کو روشن فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ یہ رمضان المبارک جس طرح گزرا، آئندہ رمضان المبارک کا صحت و عافیت کے ساتھ استقبال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔